عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان۔ انہوں نے اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے احکام کی اطاعت اور آپ کے طریقے کی اتباع کرنے والے جو لوگ دنیا میں ہیں، وہ جس حال میں بھی ہوں، ان پر اپنی محبت، ان کے ساتھ اپنی نسبت اور دنیا اور آخرت میں ان پر اپنی رحمت کے سایہ فگن ہونے کا اعلان بھی کیا ہے اور مؤمنین کو بشارت بھی دی ہے۔ دنیا میں اللہ پرست، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہر دور میں عموماً مادی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، عموماً۔ اس کے مقابلے میں جو آزادی نفس اور شیطان پرستی اور باطل کی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، وہ دنیا کی نعمتوں، دنیا کی لذتوں، دنیا کی راحتوں اور حکومتوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ مؤمنین کمزور نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچارے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، ان پر بھپتیاں بھی کسی جاتی ہیں، ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے، موقع آتا ہے تو ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں الگ تھلگ سے نظر آتے ہیں۔ قرآن نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے یہ بندے چاہے دولت سے محروم، حکومت سے بے نیاز نظر آ رہے ہوں، دنیا میں بالکل الگ تھلگ لگ رہے ہوں اور دنیا والے ان پر اپنی بھپتیاں کس رہے ہوں، لیکن یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، بندگی کرنے والوں پر اللہ مہربان ہے۔
یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اسی کو حدیث پاک میں کسی جگہ فرمایا گیا، رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے پراگندہ حال، پراگندہ بال، ننگے پیر، ننگے سر ایسے لوگ ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، اگر کسی کے دروازے پہنچ جائیں تو دھکے دیے جائیں، اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو کوئی قبول نہ کرے، وہ بے حیثیت سے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، پوری کرتا ہے۔ اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ وہ اگر قسم کھا لیں کہ کل بارش ہوگی تو اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ ایک صحابی کی بہن کا قصہ ہوا ہے، ان کے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے اللہ کے بے نیاز پر توکل کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میری بہن کا ہاتھ نہیں کٹے گا، تو نہیں کٹا۔ اسی موقع پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں آزادی کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مختلف رنگوں میں ہوئی ہیں، الگ الگ مسلسل چلتی رہی ہیں، الگ الگ ادوار میں الگ الگ رنگ رہے ہیں۔ 1857 میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، اس کے بعد بھی مسلسل ہوتی رہیں، کتنی ساری جنگیں لڑی گئی ہیں۔ ٹیپو نے اپنی جنگیں لڑی ہیں، پلاسی کی جنگیں لڑی گئی ہیں، ریشمی رومال کی تحریک چلی، وہ بعد کی تھی۔ ایک تحریک بالاکوٹ چلی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریک رہی، اور انگریزوں نے اس میں یہ ایک چالاکی کی کہ اس تحریک میں دو شرارتیں کی گئیں۔ ایک شرارت تو یہ کی گئی کہ ان کو انگریزوں سے ٹکرانے سے پہلے ہی سکھوں سے ٹکرا دیا گیا، اور وہیں ان کے جتنے بھی زعماء تھے وہ بالاکوٹ میں شہید کر دیے گئے۔ اور دوسری چالاکی اسی وقت میں یہ کی گئی کہ سید احمد شہید کے ہاتھ پر ایمان لانے اور توبہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، تو یہ ایک عارف باللہ شخصیت اور ایک عالم بالسنہ شخصیت، یہ دونوں اس میں ساتھ تھے۔ اس زمانے میں میڈیا آج جیسا نہیں تھا، انگریزوں نے مستقل ایک تحریک چلائی کہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ حضور کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوا اتنی بڑھائی گئی کہ وہ جو سید احمد شہید کی تحریک میں بہت تیزی سے گاؤں دیہاتوں کے لوگ مسلسل توبہ کرتے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے جا رہے تھے، جو گمراہ مومنین تھے وہ توبہ کر رہے تھے اور ان کی جماعت میں شریک ہوتے چلے جا رہے تھے، اور تعداد بڑھ رہی تھی۔ تو اس کو ایک تو سیاسی بازیگری سے اس کا رخ سکھوں کی طرف موڑ دیا گیا، اور وہاں سکھوں اور مسلمانوں کو ٹکرا کر بالاکوٹ میں انہیں شہید کرا دیا گیا، جبکہ وہ بالاکوٹ کے ارادے سے مستقل سکھوں سے لڑنے نکلے بھی نہیں تھے، ان کا اصل ٹکراؤ تو انگریزوں سے تھا۔ اور دوسری طرف یہ کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ افواہیں چلائی گئیں، دیکھو ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ذرا دیکھو یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، یہ مومن ہی نہیں ہیں۔ یہ ہوائیں چلا کر
اور اس تحریک کو توڑا گیا۔ پروپیگنڈا تو ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کچھ سچائی لے کر کھڑے ہوں گے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ یہ ایک پروپیگنڈا وار ایک الگ ہوتی ہے، جس طرح ایک سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے، ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جائیں، افواہیں پھیلائی جائیں۔ اس جنگ کا بھی مقابلہ کرنا ایک مستقل کام ہوتا ہے، صرف ہتھیار ہی کی جنگ نہیں لڑی جاتی، یہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ کی جنگ میں شریک ہیں۔ کوئی سامنے آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط کلمات کہے۔ سید اسماعیل شہید اس کے پیچھے لپ کے یہ کہتے ہوئے کہ خدا پاک کی قسم میں تجھے ختم کر کے رہوں گا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک حملہ آور نے ان پر وار کیا اور ان کی گردن کاٹ دی۔ لیکن تاریخ میں یہ کرامت ان کی لکھی گئی ہے کہ گردن کاٹ دینے کے بعد بھی وہ دوڑتے رہے جب تک خون اندر باقی رہتا ہے، اور انہوں نے اس کو ختم کیا جس کے بارے میں قسم کھائی تھی، اور پھر وہاں گر گئے۔ آج بھی بالاکوٹ میں سید احمد شہید کی 2 قبریں ہیں، ایک میں سر دفن ہے اور ایک میں دھڑ دفن ہے۔ یہ اللہ والے جب کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگ چاپلوسی کرنے والے وہ کیا سمجھیں اللہ کے ان حقیقی بندوں کو کہ ان کی راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے ان کی راز و نیاز کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کتنا گہرا تعلق ہے اس بندے کا اپنے خدا کے ساتھ، وہ نہیں جانتے۔ انہیں تو ان کا ظاہر اور ان کی کمزوری نظر آتی ہے، نہ ان کے لباس کا، نہ ان کی وضاقتہ کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کے پاس پیسے روپیے اور دنیا کے اسباب اور نظر آتے ہیں۔ دنیا ان چیزوں کو دیکھتی ہے، اس لیے انہیں حقیر سمجھتی ہے جو اللہ پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ اور پھر ایک اصول بیان فرمایا ہے، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دنیا میں جتنے ہیں سب کا کہنا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہم اللہ کو ہی، مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تو ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے، کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں مومنین کے علاوہ یہاں سے وہاں تک ساری کائنات کا سفر کر جائیے، آپ کو اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ کون بچاتا ہے جب تم گھر جاتے ہو سمندر کے بھنور میں اور وہاں چھپ کے پکارتے ہو کہ بچا دیا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب مصیبت میں دل کی گہرائیوں سے پھنس کے پکارتے ہو تو اس وقت میں کون تمہاری پکار کو سنتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تم اس اللہ کو جانتے ہو، اس کو پکارتے ہو جب مصیبت پڑتی ہے۔ لیکن ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، قل
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ نبی جی آپ فرمائیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کھڑے ہو کر اپنی طرف سے بیان دے رہا ہے کہ لوگوں مجھے مانو تو میں خدا تک تمہیں پہنچاؤں گا، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندے سے کہ نبی آپ ان لوگوں میں اعلان کیجئے، ہم اعلان کرا رہے ہیں، فرمان ہمارا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہے، محبت کا دعویٰ ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ادھر سے بھی محبت کا جواب ملے تو اس کو چاہیے کہ میری اتباع کرے، میری پیروی کرے۔ وہ لوگ جو چیخ رہے تھے کہ اگر ائمہ کو مانا تو مشرک ہو جاؤ گے، اس سے پہلے سناتنیوں نے کہا تھا کہ اگر نبی کو مانا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ سناتنی وہ توحید مانتے ہیں کہ وہ رسالت بھی گوارا نہیں کرتے، وہ رسالت ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کا کہنا ہے اگر رسول کو مان لیا تو شرک ہو جائے گا۔ قرآن نے ان سب کا توڑ کیا ہے اور یہ کہا کہ جب میری محبوب اداؤں کو پیش کرنے کے لیے، میری مرضیات پر چلنے کے لیے، میرے احکام کی عملی تصویر بننے کے لیے جب نبی کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو نبی کی ہر حرکت، نبی کا ہر عمل وہ ہوتا ہے جس پر میری محبت بھری نظر پڑتی ہے۔ میری محبت کا پیکر اگر دیکھنا ہے تو پیغمبر کو دیکھو، اس کا ہر عمل مجھے پسند ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پر، اس کی اداؤں پر، اس کے اعمال پر، اس کے اخلاق و کردار پر اللہ کی محبت بھری نظر پڑے، اللہ بھی اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی کی اطاعت کرے، نبی کی اتباع کرے۔ قرآن نے یہ راز صاف کر دیا، یہ بتلا دیا، یہ وضاحت کر دی کہ نبی کی اتباع کرنا شرک نہیں ہے خدا کی خدائی میں، بلکہ نبی تو اللہ کی محبت کا پیکر بن کر آتا ہے، اس کے سارے اعمال وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، وہ ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اب جو اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کو پسند آتا چلا جائے گا، وہ اللہ کے احکام پر سچے اور صحیح طریق پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو نبی کی اتباع کرے گا، نبی کے مطابق چلے گا، نبی کی ہدایات اور ارشادات کے مطابق جائے گا، اللہ کی نظر محبت اس پر پڑے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبت ربانی کا راستہ اب حضور کے عمل سے ہو کر گزرتا ہے، حضور کی راہ سے گزرتا ہے، حضور کی اتباع سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ جس کو اللہ کا محبوب بننا ہے، ایک یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں مجھے اللہ سے محبت ہے، اور ایک یہ ہے کہ ادھر سے جواب آئے محبت کا، اللہ کی توجہ ہی محبت بھری مجھ پر پڑے۔ یک طرفہ دعوے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اصل یہ ہے کہ دو طرفہ ہو، ادھر سے جواب بھی تو آتا ہو، جس طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم میں کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ جو جواب آتا ہے محبت کا جواب محبت سے، قرآن نے اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ اس کے لیے اتباع نبی ضروری ہے۔ ہمیں یہی انسان پسند ہے، یہی ہمارا ماڈل ہے، یہی ہمارا آئیڈیل، جو اس کے مطابق آئے گا وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اب کوشش تو کرتے ہیں لیکن پوری کیسے، پورے نبی کی اتباع کرنے والے کیسے بنے؟ ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں، جھلسا دیتی ہیں، ہلا دیتی ہیں، ڈگمگا دیتی ہیں، نیت تو ہے پوری اتباع کی، عہد تو کر رکھا ہے،
لیکن ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ وہ ہلا دیتی ہیں اپنی جگہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تم کوشش کر رہے ہو، تو پھر جو کمی رہ جائے گی اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم۔ وہ ایک ذات ہے جو سب سے زیادہ تمہاری خطاؤں کو ڈھانکنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ جو خطائیں ہو جاتی ہیں ان کو وہ ڈھانک لیتی ہے۔ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے خطا ہونا جس کو اصلاً خطا کہتے ہیں، اور ایک ہے باقاعدہ خطا کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر خطا ہو گئی ہے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ اسے ڈھانک دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اور اگر خطا کی گئی ہے اسی زوم میں، سنا ہے حشر میں شان کرم بیتاب نکلے گی، لگا رکھا ہے سینے سے متاع ذوق عصیاں کو۔ ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل قیامت میں اللہ کی رحمت بے چین تڑپتی ہوئی نکلے گی اور ڈھونڈتی پھرے گی کہ گنہگار کہاں ہیں۔ ارے بھائی، ان گناہگار کرنے والے گناہگاروں سے نہیں کہا گیا ہے ہو جانے والی خطاؤں پر جہاں ندامت پائی جا رہی ہے۔ گناہ ہو گیا ہے تو بے چینی پائی جا رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، کانپ رہے ہیں اللہ کی پکڑ سے، ان کو اللہ عز و جل فرماتے ہیں قریب آ جاؤ، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جو ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں خطا ہو جانے پر، ان کو کل قیامت میں رسوائی کا خوف طاری ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی نظر رحمت ہم سے نہ ہٹ جائے، اس پر ملال ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ ایسے لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم سے خطا ہو گئی تو اس کی وجہ سے دور مت چلے جانا۔ اصل میں یہ خود ایک شیطانی دسیسہ کاری ہوتی ہے، یہ بھی ایک شیطانی دسیسہ کاری ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے خطا کرائی جائے گی، اور پھر خطا کرانے کے بعد آپ کی غلطی کو خود آپ کی نگاہ میں بڑا بنا دیا جائے گا، اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ اب آپ اس لائق نہیں بچے کہ اللہ کو منہ دکھاؤ۔ دھیرے دھیرے آپ کا اللہ سے قرب ختم کیا جائے گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اب اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ تو دھیرے دھیرے مسجد جانا بند ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے عبادت کرنا کم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوری ہوتی ہے، اور اندر ہے کیا کہ صاحب میں کیا کروں، مجھ سے اتنا بڑا پاپ ہو گیا ہے کہ اب میں سامنا کیسے کروں، مجھ سے سامنا نہیں ہوتا۔ تو کہاں جاؤ گے؟ روئے زمین سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ذرا جا کے دیکھو دنیا کے کناروں سے باہر، نہیں جا سکتے، تو پھر تم یہ ذہن میں کیوں بٹھائے ہوئے ہو کہ اب میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ ایک شیطانی دسیسہ کاری ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کا عام اعلان فرما کر، اپنی مغفرت کا اعلان فرما کر، ایسے شیطان جن کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ان بندوں سے فرماتے ہیں 100,000 بار توبہ شکستی باز آ۔ اگر 1,00,000 بار بھی توبہ توڑ دی ہے تو پھر آ جاؤ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست۔ یہ ہماری بارگاہ جو ہے یہ نا امیدی کی نہیں ہے۔ یہاں یہ مت سوچنا کہ اتنا جرم ہو گیا ہے اب منہ کیسے دکھاؤں گا، یہ مت سوچنا۔ اللہ اگر تمہارے یہاں ندامت ہے، اگر تمہارے یہاں افسوس ہے، اگر تم میں واقعی شرمندگی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، تو اللہ تواب
رحیم ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ انہ کان توابا وانی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرنے کے لیے آ ہی جاتا ہے، قدموں میں سر رکھتا ہے، تو میں اسے سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ یہ مغفرت جو ہے نا، مغفرت، کسی بڑے نے اس کا ایک عجیب و غریب مفہوم بیان کیا ہے۔ مغفرت اصل کہتے ہیں ڈھانکنے کو، اس کا عجیب مفہوم ایک بڑے بزرگ نے بیان کیا۔ آج کی دنیا میں اس کو سمجھنا آسان، ہر آدمی فراغت کے لیے فراغت خانے میں جاتا ہے۔ کہنا یہ سب گاڑے الفاظ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم انگریز ہیں، صرف ٹوائلٹ سمجھتے ہیں، واش روم سمجھتے ہیں، یہ فراغت خانہ اور طہارت خانہ یہ سب ہمارے پلے نہیں پڑتا، یہ سب خانے ختم ہو چکے اب۔ ایک آدمی اپنے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے وہاں گیا ہے، اب وہ فارغ ہوتا ہے، اس کے جسم سے غلاظت نکلتی ہے، تعفن بھی ہے، بدبو بھی ہے، جب تک پیٹ میں تھی جب تک پتہ نہیں تھا، لیکن باہر نکل گئی ہے، اب یہ خود یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ جانور کا بھی یہ مزاج ہے، بلی بھی اپنے پیروں سے ڈھانکنے کی کوشش کرتی، انسان بھی یہ چاہتا ہے کسی طرح اس کو یہاں سے ختم کروں، کوئی دوسرا آئے اور وہ میرے بارے میں کراہت دل میں رکھے، اس سے پہلے اس کو میں ختم کر دوں۔ اب آپ نے فلیش چلایا، تیز پانی نکلا چاروں طرف سے اور سب کچھ بہا لے گیا، کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ کیا تھا، کہاں گیا، ڈھونڈتے پھرو گے اتنا دور، سب کچھ ختم۔ بس اسی کا نام ہے مغفرت، اسی کا نام ہے مغفرت۔ وہ جو تمہارے گناہوں کی غلاظت تھی، ایک فلیش دبایا، یہ سب چلا گیا۔ اگر پانی نہ نکلے تو اپنے جسم کی غلاظت کو دھونا، اور پھر یہ جو تعفن پھیل رہا ہے اور سامنے غلاظت نظر آ رہی ہے، ابھی کوئی دوسرا آئے گا، اس کی نظر جب پڑے گی تو وہ آپ کے بارے میں کتنا مکروہ ذہن بنائے گا، اور خود آپ پر کتنی شرمندگی رہے گی، کتنا بوجھ رہے گا اگر پانی نہ ملے تو۔ اس کا پڑا رہنا یہ گناہ کا باقی رہنا ہے، اور یہ فلیش دبا کر پورا ختم ہو جانا، ایسا مٹ جانا کہ کوئی نام و نشان نہ رہے، اسی کا نام مغفرت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے گناہ جب مغفرت کرنے پر آتے ہیں تو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ جہاں لکھا گیا ہے وہاں سے بھی ہٹا دیتے ہیں، روئے زمین کے اس ٹکڑے سے بھلا دیتے ہیں جس پر گناہ کیا گیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اپنی خبریں سب کی سب بیان کرنے لگے گی، اس لیے کہ اس کے پروردگار نے اس پر وحی کی ہے، اس سے کہا ہے کہ جو تیری کمر پر کیا گیا ہے اسے بیان کر۔ اچھے اچھوں کے پاپ زمین بیان کرتی نظر آ رہی ہوگی، دنیا سن رہی ہوگی، زمین بیان کر رہی ہوگی کہ میری پشت پر اس نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ ہاتھ الگ بیان کریں گے، پیر الگ بیان کریں گے، نظر الگ بیان کرے گی، زبان اپنا بیان کرے گی۔ یوم یکشف عن ساق، جی 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 جی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب ہم منہ پر مہر لگا دیں گے تو ہاتھ پیر بولتے ہو جائیں گے، سب بولیں گے، پاپ بیان کریں گے۔ لیکن اللہ عز و جل جب مغفرت فرماتے ہیں تو اعضاء سے بھی بھلا دیتے ہیں،
یہاں کی میموری سے بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا نا, کئی جگہ سے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. ادھر سے نکالو تو ادھر باقی رہ جاتا ہے, پھر فائل سے بھی نکال دو تو ادھر اسٹیچ میں ڈلا رہتا ہے, پھر وہاں سے بھی نکالو, نہ معلوم کہاں 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 کہاں. اور اگر انٹرنیٹ پر ہے تو پھر تو وہ سرور پر بھی ہوگا, کلاؤڈ پر بھی ہوگا, اللہ جانے کہاں کہاں ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہر جگہ سے مٹا دیتے ہیں. اعضاء سے بھی بھلا دیتے ہیں, زمین سے بھی بھلا دیتے ہیں, فرشتوں کے رجسٹر سے بھی بھلا دیتے ہیں, سب کی میموری سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے مغفرت. یہ شان سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہے. مغفرت انہی کی شان ہے کہ تم پاپ کرو, لیکن اگر ان کے یہاں شرمندگی کے ساتھ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے پہنچ گئے ہو تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں اور جڑ سے مٹا دیتے ہیں. قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے. واللہ غفور الرحیم. یہ وہ مغفرت ہے جس کی طلب میں بندے روتے پھرتے ہیں راتوں کو اور دن کو. شب قدر الگ تلاشتے ہیں اور جمعے کی گھڑیاں الگ تلاشتے ہیں, اور جب وقت ملتا ہے, جب بھی جو گھڑی ایسی, جو جگہ ایسی دکھتی ہے کہ جہاں دعا قبول ہوگی, وہاں اپنے رب کے سامنے یہی گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے, میری مغفرت کر دے, میرے گناہوں کو اس طرح ڈھانک لے کہ پھر کائنات میں کسی مخلوق کی اس پر نظر نہ رہے. یہ ہے واللہ غفور الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول. اوپر تو یہ کہا تھا کہ میری اتباع کرو تو اللہ محبت کریں گے. اگر اللہ کی محبت مقصود اور مطلوب ہے تو نبی کی اتباع کے ذریعے سے ملے گی. نیچے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کہا جا رہا قل اطیعوا اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے. ارے اختیار اس لیے کرنا ہے کہ سنت ہے, عمل اس لیے کرنا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر اعراض کرو گے تو سن لو. عجیب جملہ استعمال کیا ہے, کہا یہ ہے اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. بہت دھیان سے دیکھنے کی چیز ہے یہ. قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اور آگے کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جن کو اللہ کی احکام کی قدر نہیں ہے, جن کو رسول اللہ کی قدر نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ کافرین کی جماعت. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو, حضور کی ہدایات کو کمتر سمجھیں, ہلکا سمجھیں. حضور نے فرمایا تھا نا, کل قیامت کے قریب ایک دور آ جائے گا کہ آدمی اپنے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا یہ بات مجھے قرآن میں نہیں ملتی اس لیے میں نہیں مانتا, جبکہ میری بات کی بھی اسلام میں وہی حیثیت ہے جو قرآن کی بات کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی آیت کی تفسیر میں, قل اطیعوا اللہ والرسول. یہ کہہ دو کہ ہم یہ حدیث نہیں مانتے, ہم یہ بات نہیں مانتے, سنت ہی تو ہے. قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ان ناقدری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ عز و جل ہمیں اپنے ایمان کو بچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور کا سچا مطیع, تابعدار, فرما بردار بن جانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔